اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بات اخلاق خود سازی کتاب آیت اللہ بن صاحب کی گفتگو ہماری چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں کہ انسان جو اگر اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے وہ کس وجہ سے نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے ہیں، تو بیماریاں اسے نظر نہیں آتی. جب بیماری نظر نہیں آتی تو علاج کیسے؟ اس لیے ان بیماریوں کی طرف متوجہ ہونے کے کچھ مرحلے ہیں. ان میں سے پہلا ایک مرحلہ کیا تھا؟ اپنی روح کو مضبوط بنانا، قلب کو، تقویت قلب. ایک کیا تھا کہ ہمیشہ اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں بدبین رہیے. کئی 3 مرحلے ایسے ہم نے پڑھے. آج چوتھا مرحلہ ہے روحانی طبیب کی طرف رجوع. ٹھیک ہے، روحانی طبیب کون ہے؟ آپ کو بتایا تھا انبیاء اور اہل بیت روحانی طبیب ہیں. آپ کا جسم، ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے جاتے ہیں، لیکن روح بھی تو جسم کی طرح بیمار ہوتی ہے. سکینہ، اس کا علاج کے لیے کہاں جائیں گے؟ روحانی ڈاکٹر. کیونکہ روحانی روح کا علاج روحانی ڈاکٹر ہی کریں گے. اور وہ کون ہے؟ وہ کوئی تعویذ گنڈے کرنے والے نہیں ہیں. کبھی آپ وہاں پہنچ جاؤ کہ لو جی جناب نے کہا تھا روحانی، اور جگہ جگہ لکھ کے ہوتے ہیں نا فلاں صاحب بابا روحانی. نہیں، اہل بیت اور انبیاء، ان کی طرف آپ رجوع کیجئے، ان کے ساتھ ان کی طرف مراجعہ کیجئے، ان سے ملیے. انسان کا اپنے عیبوں کو پہچاننے کے لیے ایک ایسے اخلاق کے عالم کی طرف، اخلاق کے ایک ایسے عالم کی طرف کہ جس نے اپنے نفس کی تہذیب کر رکھی ہو اور اچھے اخلاق سے متصف ہو چکا ہو، اور اس میں اچھا اخلاق اس میں پایا جاتا ہو، اس کی طرف وہ رجوع کرے. اب یہ ڈاکٹر کو، طبیب روحانی ڈاکٹر کون ہے؟ انبیاء اہل بیت اور ان کے اہل بیت سے منسلک علماء حضرات. علماء حضرات آپ دیکھیے کہ فلاں عالم ہے، علماء حضرات جی ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نفس کی تہذیب کر رکھی ہے انہوں نے، اور اچھے اخلاق ان کے اندر پائے جاتے ہیں، لہذا ان کی طرف رجوع کیجیے. اپنے اندرونی صفات اور احوال کو بطور کامل ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں ڈاکٹر صاحب، یعنی مگر یہاں ڈاکٹر تھوڑے کہیں گے، آغا، مولانا، قبلہ، میرے اندر یہ کمیاں ہیں، انصاف سے ساری بتائیے. اور اس عالم سے خواہش کرے. خواہش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چاہنا، یعنی التجا کرنا، سفارش کرنا. اسے سفارش کیجئے کہ وہ اس کے نفسانی عیوب، عیبوں اور بری صفات سے اسے آگاہ کرے، کہ وہ ہمیں بتائیں. مولانا صاحب ہمیں بتائیے نفسانی عیب کیا کیا ہیں، بری صفات کیا کیا ہیں. ایک روحانی طبیب جو اسلامی اخلاق اور نفسیات کو جانتا ہو، روحانی طبیب جو اسلامی اخلاق اور نفسیات کو جانتا ہو اور خود عامل ہو، عامل یعنی جو جانتا ہے، پڑھا ہے، اس پہ عمل کرنے والا ہو، اور مکارم اخلاق کا پابند ہو، اچھے اخلاق کا وہ پابند ہو. وہ تہذیب نفس، نفس کو مہذب بنا کر اور سیر و سلوک کے راستے بتلانے کے لیے بہت سی اہمیت رکھتا ہے اور مؤثر ہوا کرتا ہے. اور ایسا انسان بہت اثردار ہوتا ہے، اثر رکھتا ہے. اگر انسان اس قسم کا آدمی پیدا کر لے، کس قسم کا؟ جو مکارم اخلاق کا پابند ہو، تہذیب نفس کر کے سیر و سلوک کے راستے بتلانے رکھتا ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایسا انسان آدمی پیدا کر لے مطلب پالے، تو اسے خداوند عالم کا اس بزرگ نعمت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو انسان کو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا پروردگارا تو نے ہماری بستی میں روحانی ڈاکٹر ہم نے بھیج رکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن صد افسوس کہ اس قسم کے آدمی بہت کامیاب ہے. بہت کامیاب ہے یعنی کامیاب مت سمجھیے گا کبھی کامیاب یعنی کامیاب نہیں، کامیاب یعنی بہت کم پائے جاتے ہیں. کامیاب یعنی کم پائے جانا. سکینہ، قابل توجہ یہ بات ہے کہ روح کی بیماریوں کی تشخیص کرنا، انہیں پہچاننا
بہت مشکل ہے. لہذا بیمار پر، جو بیمار ہے روحانی اعتبار سے، اس پر فرض ہے، اس پر واجب ہے، ضروری ہے کہ اپنی اندرونی صفات اور افعال کو بغیر چھپائے روحانی ڈاکٹر کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے. مگر افسوس کہ اگر کوئی شریف انسان جس کے اندر نفس میں بیماریاں پائی جا رہی ہیں، وہ یہ سوچ کے کہ یہ مولانا ہے، یہ انسان مولانا ہے اور یہ اہل بیت کے راستے پر چلنے والا ہے، اس اعتماد کے ساتھ وہ اپنے اگر جا کے بتاتا بھی ہے تو پتہ لگا مولانا نے تو اس کے سارے عیب دنیا میں بتا دیا، اعلان کر دیا. حالانکہ یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی انہیں مولانا کہے. ہر ٹوپی میں کرتے پجامے پہننے والے کو مولوی سمجھنا ہی پبلک کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. شیطان نے کروڑوں سال فرشتوں کی صفوں میں عبادت کی تو اسے فرشتہ سمجھنا بیوقوفی ہے. شیطان ہمیشہ دشمن بن کے سامنے نہیں آتا ہے. اگر دشمن بن کے سامنے آئے تو انسان پہچان لے گا کہ یہ دشمن ہے تو اس دشمن سے بچنا ہے. شیطان ہمیشہ دوست بن کے آتا ہے. جی آپ اگر کسی چیز میں مہارت رکھتے ہیں، دینی کام، اچھے کام میں آپ مہارت رکھتے ہیں نا، اسی کام میں ماہر بن کے آپ سے ملے گا وہ. تو اب ممبر پہ بیٹھتا ہوا، نماز پڑھاتا ہوا، ماما ابا کعبہ پہنا ہوا ایک انسان آپ کو دکھائی دے تو آپ جو ہے وہ مت ہو سمجھنا بھائی مولانا ہے اور پتہ لگا انہوں نے دھوکہ دے دیا تو کہ مولوی تو یوں اور مولوی تو یوں. نہیں، وہ شیطان تھا جو مولوی کے لباس میں تھا. مولویت پڑھا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. جی سکینہ، ایک عالم کا واقعہ ہے، لیکن کس کا واقعہ ہے، لیکن کس کا ہے کیسے ہے یہ نہیں معلوم مجھے، لیکن واقعہ ہے کہ کسی نے کہا کہ وہ فلاں جگہ وہ طالب علم نے چوری کر لی. طالب علم نے تو مولانا نے کیا کہا، آقا نے کہا یہ نہ کہو کہ مولانا طالب علم نے چوری کر لی، طالب علم کبھی چور نہیں ہو سکتا. شیطان طالب علم کے بھیس میں آیا تھا، اس نے چوری کی. جی کبھی آپ سوچے کہ بھائی اگر مدرسے میں جتنے بھی پڑھ رہے ہیں اور یہاں یہ فلاں مدرسہ اتنا بڑا ہے، اس میں 200 لڑکے پڑھتے ہیں، یا فلاں مدرسہ اس میں 200 لڑکیاں پڑھتی ہیں، تو یہ ہمارا اعتقاد بنا لینا کہ بھائی یہ تو سب طالب علم ہے، یہ ہماری بیوقوفی ہے، پبلک کی بیوقوفی ہے. اب وہ یہ سوچنا کہ بھائی ایسی جگہ پہ برے انسان کہاں سے، ایسی جگہ پہ شیطان آتے ہیں. جی شیطان آپ کو شراب کا اڈوں میں نہیں ملے گا، وہاں تو آپ آ گئے تو اس کا تو کام ہو گیا. وہ آپ کو اچھے راستے پہ ملے گا، وہاں سے وہاں لا کے چھوڑے گا وہ. جی ہلو سکینہ، جی تو شیطان آپ کو پورے راستے پہ بیٹھا ہوا آپ کا انتظار نہیں کر رہا ہے کہ سکینہ آئیں گی، شارب آئیں گے، فلاں آئیں گے اور فلاں آئیں گے یہاں برے راستے پہ تو میں ان کو بہکاؤں گا. تو پھر اس کا بہکانے کا کام ہی کیا ہے؟ آلریڈی یہ برے راستے پہ تو آ چکے ہیں. وہ آپ کو اچھے راستے پہ بیٹھا ہوا ملے گا، وہ آپ کو جہاں جہاں آپ نیک کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں بیٹھا ہوا ملے گا وہ آپ کو. جی آپ مصلے پہ جائیے، وہاں مل جائے گا آپ کو، آپ کے دل میں عجیب وسوسے ڈالے گا. آپ روزہ رکھیے، وہاں پہ آپ کو وسوسے ڈالے گا. آپ مجلس میں جائیے، بیٹھیے، وہاں پہ وسوسے ڈالے گا. آپ نیک جہاں جہاں نیکیوں میں جائیں گے، نیک کام کریں گے، وہاں ملے گا شیطان آپ کو. وہاں سے لے جا کے برے راستے میں پھینکے گا لے جا کے. تو یہ نہ کہیں کہ بھائی فلاں مولوی یوں ہے اور مولوی تو یوں، اور نہیں، مولوی نہیں ہے وہ. اگر برے ہیں تو وہ مولوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہاں آگے چلیے. تو آپ اگر آپ کے شہر میں، آپ کے بستی میں یا آپ کے کہیں پہ ایک ایسا روحانی ڈاکٹر طبیب نظر آئے ٹوپی امامہ ابا قبا میں، تو ایک دم سے جا کے اس سے یہ مت سمجھ لینا بس اب تو سب یہی روحانی طبیب ہے سب کچھ بتا دو. نہیں، پہلے کچھ دن پرکھیے، دیکھیے کیا واقعا یہ روحانی طبیب ہے یا نہیں. کبھی پتہ لگا نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. ٹھیک ہے، دیکھیے اگر ہاں واقعا وہ اہل بیت کے راستے پہ اگر ہے تو اگر ان جیسے صفات عمل کر رہا ہے وہ، تو اب وہ روحانی ڈاکٹر ہے. آپ اس سے اپنی بیماریاں بتائیے. جی
وضاحت کرتے صاف صاف بتا دے انہیں تاکہ وہ اس بیماری کی تشخیص کر سکے. اور اگر بیمار نے اس بارے میں روحانی طبیب کی مدد نہ کی، کیونکہ اگر میں نے جا کے ایک روحانی طبیب کے بعد اپنی بیماریاں بتائیں لیکن کچھ بتائیں ادھوری بتائیں، تو کیا وہ علاج صحیح کر پائے گا؟ پتہ لگا آپ نے جا کے کہا کہ میرے اندر حسد ہے، ٹھیک ہے، اچھا حسد ہے آپ کے اندر، کینہ پایا جاتا ہے کہ ہاں، تو حسد اور کینے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ نے ساری نہیں بتائیں. آپ ڈاکٹر انہوں نے نہیں بتائی، آپ نے بات چھپائی تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا. اور مین جو وجہ تھی وہ آپ نے بتائی نہیں. مین وجہ کیا تھی؟ مثلا مین وجہ کچھ اور تھی آپ کے حسد کرنے کی، وہ بتائی نہیں. تو ان چیزوں کو بتا کے وہ آپ نے جو اس نے بتائی تھی آپ نے اس پہ عمل کیا، پھر بھی آپ پہ حسد باقی ہے، تو آپ اس سے جا کے کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے علاج ہی صحیح نہیں کیا. کوئی علاج تو صحیح جب ہوتا، اس کا مطلب آپ نے بیماری کی بتائی ہی نہیں صحیح سے. بتاتے تو پتہ لگتا کہ حسد میں میرے اندر یہ وجہ بھی ہے. کیا کہ حسد کرنے کی، جلن کرنے کی یا غیبت کرنے کی ایک وجہ مثال کے طور پر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا دکھانا. کسی کو حقیر بنا کے بھی تو خود میں کچھ نہیں ہوں، میں کیا کروں گا؟ خود بڑا بننے کی کوشش نہیں کروں گا، دوسرے والے کو دوسرے کو نگاہ میں گرانے کی کوشش کروں گا. تو جب تک میں اپنے آپ کو یہ نہیں ختم کرنے کا، تکبر ختم نہیں کرنے کا، تو یہ بیماری ختم نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ہر بیماری کسی نہ کسی سبب سے ہوتی ہے، نہیں جب تک سبب کا علاج نہیں ہوگا، جڑ کا علاج نہیں ہوگا، تب تک کیسے علاج ہو جائے گا بیماری کا؟ لہٰذا اسی لیے انہیں کہہ رہے ہیں کہ صاف صاف بتائیے، اور اگر آپ نے اس کی مدد نہیں کی اور واقعات کے اظہار میں پس و پیش کیا تو وہ اس مطلوبہ نتیجے تک نہیں پہنچا سکے گا آپ کو. آئیے آگے چلیے. تو یہ آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی روحانی علاج کے لیے، اپنی روح کے علاج کے لیے، بیماریوں کے علاج کے لیے ہمیں روحانی طبیب کی طرف مراجعہ کرنا پڑے گا. پانچواں مورد کیا ہے؟ دانا دوست کی طرف رجوع کرنا. دانا دوست، سمجھدار، عقل مند، ہوشیار دوست کے ساتھ رجوع کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ فاسق و فاجر دوست سے اپنے یہ باتیں بتائیں، وہ تو آپ کو کر دے گا بدنام. دوست اچھا ہو، اچھا اور دانا اور خیر خواہ دوست، اچھائی چاہنے والا دوست اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے اچھا دوست، کہ جو آپ کا خیر خواہ ہو، بھلا چاہنے والا ہو، ٹھیک ہے، جو تہذیب نفس اور بری صفات کی پہچان کے راستے میں انسان کی مدد کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ دانا ہو، سمجھدار ہو، ہوشیار ہو، اور بری اور اچھی صفات کو پہچانتا ہو. اس کے علاوہ وہ خیر خواہ مورد، اور پھر اوپر سے خیر خواہ بھی ہو، اچھا چاہنے والا اور قابل اعتماد بھی ہو. اس واسطے کہ اگر وہ اچھی اور بری صفات کو نہ پہچانتا ہو تو وہ اس کے متعلق اس کی مدد ہی نہیں کر سکے گا جب وہ خود ہی نہیں پہچانتا. اور اگر وہ مورد اعتماد اور خیر خواہ نہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ دوستی کی حفاظت اور ناراضگی کے مول نہ لینے کی وجہ سے اپنے دوست کے عیب کو چھپا لے. تو وہ دوستی کی حفاظت اور ناراضگی کے مول نہ لینے کی وجہ سے اپنے دوست کے عیب کو چھپا لے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ خوشامد کرتے ہوئے اس کے عیب کو اس کے سامنے اچھا بیان کر دے. مثلا میں اپنے دوست سے اپنی بیماری بتاؤں اور وہ خیر خواہ نہیں ہے، تو وہ میرے دوستی کا لحاظ رکھتے ہوئے کہے گا نہیں نہیں، یہ تو عیب بہت سو میں ہوتے ہیں، یہ کوئی عیب تھوڑا ہی ہے، وہ یہ کر دے گا. وہ اپنے دوست کے عیب کو چھپا کے میرے مثلا، اور وہ کہہ دے گا نہیں نہیں، خوشامد کرتے ہوئے کیا کہہ دے گا؟ نہیں بھائی تیرے عیب، یہ عیب نہیں ہے جسے تو عیب سمجھ رہا ہے. لہٰذا دانا ہو، خیر خواہ ہو دوست. اگر غلطی ہے تو یہ نہ دیکھے کہ میرا دوست ہے، کہا بھائی تو میرا دوست ہے تبھی میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے. حقیقی دوست کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جو غلطیاں ہیں وہ غلطی تمہیں بتائے، تمہاری دوسروں کو نہ بتائے، اور تمہاری غلطی چھپائے نہیں، اور تمہاری غلطی پہ وہ خوش نہ ہو، راضی نہ ہو، اور اس عیب پر اس کی تعریف اور تمجید شروع کر دے. ایسا نہ ہو. اگر کوئی اس قسم کا دوست پیدا کرے اور اس سے خواہش کرے کہ جو نقص اور عیب اس میں دیکھے اسے اس کا تذکرہ کر دے، اسے بتا دے، تو اسے اس کی یاد دہانی اور تذکرے پر اس کی عزت اور قدردانی کرنی چاہیے. اگر ہاں ایسا دوست آپ کو مل جائے، کہ آپ کو ایک ایسا دوست مل جائے کہ جو آپ کی کمیاں جب بھی دیکھے آپ سے کہہ دے بھائی یہ غلط ہے، ایسا نہ کرا کرو، وہ آپ سے ہر غلطی آپ کی بتائے اور اس کو اصلاح کرنے کی کوشش میں رہے، خیر خواہ ہو، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس دوست کی عزت کریں، اسے کبھی مت کھونا.
کبھی مت کھونا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.